جو ریڈی خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں پیارے پیارے بچوں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور۔ جی ہاں، اسلام فور کڈس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بڑے ہی پیارے پیارے مزیدار قسم کے سیگمنٹ ہیں، اور سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے میں چاہوں گا یہاں پر جو میرے ساتھ 4 بچے ہوتے ہیں وہ کچھ اس ایک ایک سیگمنٹ کا تعارف کروائیں اور زبردست انداز سے کروائیں، مزہ آ جائے دیکھنے والوں کو۔ تو پیارے بچوں، ہم آپ کے لیے بھی کچھ کام لے کر آتے ہیں۔ اچھا بچہ وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا کوئی کام دے تو اس کام کو فوراً کر لیا جائے۔ تو آج آپ کے لیے کام ہے، اور ایک رجسٹر بنوا لیجیے۔ کیا بنا لیں؟ رجسٹر بنا لیں، جس کے اندر جو ہے آپ اسلام فور کڈس ٹائٹل صفحے پہ لکھیں، مدرسے کی باتیں لکھیں، اسلام جو سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام، اس کی باتیں لکھیں، پیارے انبیاء کی باتیں لکھیں، نعتیں لکھیں۔ کوئی ڈائری ہونی چاہیے بچوں کی ڈائری ہونی چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے جو ہے آج بھی پروگرام میں شرکت کرنی ہے اور اس کی برکت حاصل کرنی ہے۔ تو آج ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پیارے بچوں جلدی جلدی بتائیے، جلدی سے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس ہیں کتنے سیگمنٹ؟ 4۔ یہی بتانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چاروں سیگمنٹ کا نام بتانا ہے کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ میں چاہوں گا ایک ایک سیگمنٹ کا تعارف کروائیں کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے۔ پہلے یہ بتائیے اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اس سیگمنٹ کا نام بتانا ہے۔ سب سے پہلے ہم شانی سے شروع کریں گے۔ شانی بھائی، نمبر 1 سیگمنٹ جو ہے، پہلے اس میں کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہم سیکھتے ہیں، اور اس کا نام آپ نے بتانا ہے۔ جی کھڑے ہو کے چلیں، جس کی باری آئے وہ کھڑے ہو کے بتاتا رہے گا۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس میں ہم پیارا پیارا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے قائد صاحب ہم کو قاعدے کے بارے میں بہت سی معلومات سکھاتے ہیں، اور قاعدے کے جو مخارج ہمارے صحیح نہیں ہوتے وہ ہمارے صحیح کرواتے ہیں۔ گڈ ہو گیا جی۔ اور سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ دوسرے سیگمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے جانے پہچانے مدنی منع بچے پیارے سے سید عزیر شاہ صاحب۔ جی عزیر بھائی، کیا ہوتا ہے دوسرے سیگمنٹ میں اور سیگمنٹ کا نام؟ ہمارے اسلام میں اس کا نام، جس میں یوسف بھائی ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ تو ماجد بھائی کی طرف سے لے گا، یہ تو آخری سیگمنٹ ہے۔ ہاں یاد کیجئے جی۔ عقیدے بتاتے ہیں۔ عقیقے؟ عقیدے کیا؟ عقیدے بتا دیں جی، گڈ ہو گیا، گڈ۔ اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام۔ تیسرے سیگمنٹ کے بارے میں بتائیں گے ہمارے مدنی رضا۔ جی مدنی، نعت پڑھتے ہیں بچے اس میں۔ کون کون سی نعتیں پڑھتے ہیں؟ کون کون سی نعتیں پڑھی جا چکی ہیں؟ کتنی ساری نعتیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی عزیر؟ وہاں کیا چوتا کا نام ہے، بتہا تیرا حسبی ربی جل اللہ۔ جی مدنی، اور کوئی ایک نعت؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے بچوں کی آخری سیگمنٹ کے بارے میں بتائیں گے ہمارے سراج صاحب۔ آخری سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء، جس پہ ہمیں ماجد بھائی انبیاء کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، ہم واقعہ سنتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے
شروع کرنے جا رہے ہیں اسلام فار کڈس میں پہلا مرحلہ، جس مرحلے کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ تشریف لا رہے ہیں قاری حسین اتاری، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ قاری صاحب آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ جی بچوں بیٹھے آئیے، حبیبی ماشاء اللہ۔ قاری صاحب مدنی قاعدہ آپ پڑھا رہے ہیں جی۔ یوں تو آپ کے جن کو آپ نے پڑھایا ہے گھر پہ جا کر یا مدرسے میں، یوں تو آپ کے کافی شاگرد ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے آپ کو ملیں گے اور ملتے بھی ہوں گے کہ ہم نے آپ سے مدنی چینل کے ذریعے پڑھا، اور یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اچھا یوں ہے کہ یہاں پر تو جب گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو ایک بچہ غلطی کر رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب اسکرین پہ پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا تو اب وہ بچے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ سر پہ کوئی استاد صاحب نہیں ہے کہ آپ آواز نکال کے نہیں پڑھ رہے، اب ہمیں تو نظر نہیں آ رہا نا، بیٹا آپ سیدھے بیٹھ جائیے۔ اب اس قسم کے ہم کلمات کے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ قاعدہ بھی لے کے بیٹھا ہو لیکن کھیل بھی رہا ہو، اس نے موبائل بھی ساتھ رکھا ہو۔ اچھا ایک بچے نے شاید قاعدہ نکال لیا ہو، اس کی امی نے اس کے ابو نے بولا بھائی آپ کا وقت ہو گیا قاعدہ پڑھنے کا، لیکن وہ کچھ کھانے میں مصروف ہو، تو اب جب مدرسے میں آپ آ جاتے ہیں اور درجے میں آ جاتے ہیں، کلاس روم کے اندر آ جاتے ہیں، تو یہ ساری ایکٹیویٹی آپ نے بند کر دے۔ اچھا پڑھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری توجہ زیادہ جو ہے سبق کی طرف دے، اس بارے میں رہنمائی۔ آپ نے بہت پیاری توجہ دلائی ہے۔ ہمارے وہ بچے جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر شامل ہوتے ہیں وہ یقیناً کسی اور ایکٹیویٹیز میں بھی ہو رہے، مطلب شامل ہو رہے ہوں گے، جیسے کھانا پینا، کسی کو جواب دینا، یامہ دیکھنا وغیرہ۔ تو یہ ہے کہ پیارے بچوں، جب تک آپ کی توجہ مکمل طور پر مدنی قاعدے یا جو آپ پڑھ رہے ہیں یا اسکرین پر اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے مخرج آپ کو بتایا جا رہا ہو کسی اور حرف کا اور آپ سمجھ رہے ہوں کسی اور حرف کا مخرج، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں تو قاری صاحب نے بتایا تھا، مدنی چینل پر آیا تھا، مدنی چینل پر ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس حرف کا یہ مخرج ہے۔ تو پیارے بچوں اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے غلط فہمی کا آپ شکار ہو جائیں، لہٰذا آپ کی توجہ کے لیے آپ کی شہادت کی انگلی، آپ کی دونوں آنکھیں، یہ مدنی قاعدے اور اسکرین پر جہاں مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس اسکرین پر اور مدنی قاعدے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اور شہادت کی انگلی آپ کے قاعدے پر ہونی چاہیے، انشاءاللہ خود بخود توجہ بہتر ہو جائے گی۔ اچھا یوں ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ ایسے مناظر ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں، بچے نا یا بڑے پین کو نا وہ اوپر سے ٹک ٹک ٹک، تو آپ کی پوری توجہ نہیں ہے قاعدے پہ، یا پوری جو بات کی جا رہی ہے اس پر توجہ نہیں ہے، یا کھیل رہے ہوتے ہیں ہاتھ سے یا پاؤں سے ہل رہے ہوتے ہیں تو پوری توجہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ توجہ آپ کی اس طرف ہے، تو پوری توجہ آپ نے قاعدے میں رکھنی ہے، آپ نے جو ہے انگلی شہادت کی انگلی رکھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں قرآن پاک کے یہ حروف ہیں، ابھی سے عادت بنائیں انگلی رکھ کے پڑھنے کی، تو جب بھی کسی بڑی محفل میں ہو، اور ہمارا انداز رہا ہے مدنی چینل پہ کہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں بچوں سے تلاوت کرواتے ہیں تو قرآن پاک سامنے ہوتا ہے کہ وہ بچے کو سورت تو یاد ہے لیکن زیادہ ثواب کیسے ملے گا؟ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ قاری صاحب کچھ آج کے سبق کی طرف انشاءاللہ کچھ کالز بھی ہیں وہ بھی شامل کریں گے۔ پیارے بچوں آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہمارا جو سبق وہ چل رہا ہے سبق نمبر 13، صفحہ نمبر 12 یعنی 24 تو ختم ہو گیا، اب ہے ہمارا صفحہ نمبر 25۔ کتنی پیاری نسبت ہے، یہ نسبت کس کی ہے کوئی بتائے گا؟ 25ویں شریف، یہ کن کی نسبت ہے؟ 25ویں شریف ہم مناتے بھی ہیں جی اسماعیل علیہ السلام۔ 25ویں کی جو نسبت ہے ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کی نسبت ہے۔ اچھا آپ نے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اسماعیل علیہ السلام کا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ یہ کیوں، کیا سوچ کے، کیا ذہن میں چل رہا تھا؟ ابھی تھوڑے دنوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ بھی آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے منتھ، جی؟ مہینہ۔ جانور، یہ مہینہ ہے حج کا مہینہ، ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ، اسماعیل علیہ السلام کا مہینہ بھی ہے، لیکن آپ سے کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے یا جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے
یہ آپ کے ذہن میں چل رہی ہے وہی سوال ہو، تو سوال کو آپ نے بچوں غور سے سننا ہوتا ہے، سوال کو آپ نے غور سے سننا ہوتا ہے. بالکل آسان سوال ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ مشکل ہو جاتے ہیں، تو آپ نے پوری توجہ ہوگی، فوکس کیا ہوا ہوگا تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. جی قاری صاحب. پیارے بچوں، صفحہ نمبر 25 اور ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سب سے پہلے انگلی رکھ لیجئے. آپ کو بتا دیتے ہیں سبق آپ کا کہاں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے سبق کہاں ہے؟ جی جی کون بتائے گا سبق کون سا ہمیں پڑھنا ہے؟ جی بیٹا مدنی رضا بتائیے. سیدھے ہاتھ کی انگلی رکھیں گے مدنی رضا، سیدھے ہاتھ. اچھا ہمارا آخری سبق جو ہے افا 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 تھا، اور اللہ 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 یہ ہمارے سبق کا پہلا ہی کلمہ ہے. آئیے اس پر انگلی رکھتے ہیں اور اس کو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ، بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشدید والا یہ حرف ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ تشدید والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ دو مرتبہ. آئیے پڑھتے ہیں اللہ اللہ اللہ. اللہ اللہ اللہ. جی جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں بچوں، آپ کو اسکرین پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہی آپ کا سبق جو آج قاری صاحب پڑھا رہے ہیں. اوپر سے جو ہے نیچے والی لائن ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ دیکھیں اوا سے جو نیچے والی لائن ہے اللہ، تو یہ آپ نے اس پہ توجہ رکھنی ہے. جن کے پاس مدنی قاعدہ ہے بہت اچھی بات ہے، جن کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے چلیں جی تھوڑی سی اچھی سی بات ہے، لیکن ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنا مدنی قاعدہ. اسکرین پر مدنی قاعدے کا ایک صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی چلیں. ان 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 اچھا پیارے بچوں، اس پر گرین کلر ہے نا، گرین کلر بھی ہے. پھر ہم نے اللہ سے زیادہ جیسے اللہ 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 پڑھا اور اس کو پڑھا ان، تو یہ دو باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا. گرین کلر کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اس کو ایک جو ہے نا ٹھہر کر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ عزیر صاحب آپ بتائیے. جی اس میں گناہ ہو رہا ہے. جی گناہ تو ہو رہا ہے، وہ قاعدہ بھی تو بتائے نا کہ گناہ کیوں ہو رہا ہے. چلیں شانی آپ بتا دیجئے. نون مشدد ہو رہا ہے. جی نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گناہ کرے. اور گناہ کی مقدار اور گناہ جو ہے، گناہ جب کرتے ہیں تو آواز کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ناک میں لے کر جاتے ہیں. چلیے آگے پڑھتے ہیں. الرا ارا ارا. اچھا اس حرف کو آپ نے جب ادا کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آخر میں آپ نے ہا ادا کی ہے، جیسے الرا، تو کیا ہا بھی ادا ہوگی؟ اس میں ہا ہے. اچھا دوبارہ پھر اپنی ادائیگی چیک کر لیجئے، پڑھ لیجئے. الرا ارا ارا. جی ہاں. اب اگلا حرف جو ہے وہ جیم ہے، اس پر ریڈ نشان ہے. یہ ریڈ نشان، لال نشان کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کون بتائے گا؟ مدنی آپ بتائیے. شدت. مشدد تو ہے بیٹا، لیکن ایک اور بھی بات ہے نا. الکلا. ہاں یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہ حروف قلقلہ کا آخری حرف ہے جو ہم پڑھیں گے. اس کے ہجے کون کرے گا؟ آپ کو اس کے ہجے تو آتی ہوں گی نا. چلیں جی شانی آپ بتائیے. حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا اج. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا اج. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا اج. اج اج اج. جی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. اس میں بیٹا دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو جیم جو ہے نا وہ چے کی طرح ادا نہ ہو، جیسے اچھا اچھا نہیں. ہاں. اور دوسرا اس کے آخر میں ہا کی ادائیگی، جیسے اجہ اجہ
تو یہ دو غلطیاں جو ہیں تھوڑی سی محسوس ہوئی ہیں. آپ مزید اس کی ادائیگی کو بہتر کر لیں گے تو یہ اور اچھا ہو جائے گا. اور پیارے بچوں یہ پہلی تختی قاری صاحب میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ پہلا سبق نمبر 1 جو ہے اگر یہ اچھے انداز سے پڑھا جائے نا جی کہ جیسے جیم ہے جی اگر جیم سے ہی آ رہا ہے ادھر چا کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اگر پورا مدنی قاعدہ توجہ سے پڑھ لیا جائے تو اسی میں سمجھ لیں آپ قاری صاحب بن جائیں گے, اچھے قاری صاحب بن جائیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو مدنی قاعدہ صحیح انداز سے کسی اچھے قاری صاحب سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے گھر پہ بیٹھ کے ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. جی کال سے. جی میرا نام نور فاطمہ تاریہ ہے. نور فاطمہ. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میں لاہور میں رہتی ہوں. مجھے اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں. میرا نام عبدالباسط اتاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. میری پہلی کال ہے. میں نے 2 لوگوں کو دعوت دی ہے. گڈ ہو گیا میرے بچے, بہت اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر ٹھنڈا ٹھنڈا انداز تھا آپ کا, میٹھا میٹھا انداز تھا. 2 لوگوں کو دعوت دی ہے, دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. پہلی مرتبہ کال کی. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں. جزاک اللہ. جی ایک اور کال دیں. میری کال نمبر 38 38. میں سناؤں گی. اس پہ ہلکی چھ ہے. حمزہ ہا عین ہا غین کھو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رمیسہ باجی کی آمد, مرحبا. اسی طرح رمیسہ پروگرام دیکھنا ہے, کتنے لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں ذرا یہ بھی بتائیے, پرانی کارکردگی بھی دیں. آپ نے پچھلے دنوں بڑے اچھی کال کی تھی, باتیں بھی بتائی تھیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہاں پڑھتے ہیں. تو اسی طرح بچے اپنے بارے میں کچھ مختصر بتائیں بھی, ہم کہاں پڑھتے ہیں, ہم عالمہ بنیں گے. اپنی نیتوں کا بھی اظہار کریں. اگر آپ کا کچھ اور پلان ہے ہم یہ بنیں گے تو آپ بتائیے کہ ہم یہ بننا چاہتے ہیں. میں حفظ کروں گا, میں عالم دین بنوں گا, میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھوں گا, میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا. تو اس طرح آپ بچے اپنی نیتوں کا بھی اظہار کریں. آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ قاری صاحب بنیں گے, پھر آئیں گے ہمارے پروگرام میں آئیں گے. پتہ نہیں بڑے ہوں گے تو شروع ہوگا یہ پروگرام. کیا ہو رہا ہے, بڑے ہوں گے تو پتہ نہیں یہ پروگرام ہوگا نہیں ہوگا. ہاں یہ بات بھی ہے, پھر کوئی نیا پروگرام لے کر آ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے جی, آپ قاری صاحب بنیں گے بڑے ہو کے. جی آپ کیا بنیں گے بھائی؟ مفتی عالم قاری صاحب. مفتی عالم قاری صاحب ہیں. عزیر بھائی فتوے لینے آئیں گے آپ سے. نعت خواں. نعت خواں بھی بنیں گے. واہ بھائی واہ. آپ کیا بننا پسند کریں گے جی, کیا بننا چاہتے ہیں, کچھ اہم ہے آپ کا؟ مدنی نعت خواں کا نعت خواں اور کچھ بھی بن جاؤں گا میں, بڑا تو ہونے دیں, کچھ بھی بن جاؤں گا. جی جی سراج صاحب کچھ سوچا ہوا ہے؟ مفتی عالم حافظ قاری صاحب نعت خواں. کچھ چھوڑیں گے بھی, یہ سب بن جائیں گے. ماشاء اللہ جی, بچوں کا اہم اچھا ہے کہ ہم نے یہ بننا ہے, مفتی بنیں گے, عالم دین بنیں گے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, ساتھ خیریت سے. آپ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے. آپ کو دعوت اسلامی کیا بنا دے گی؟ قاری بنا دے گی. کیا بنا دے گی؟ قاری بنائے. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے آپ کیا بن جائیں گے؟ حافظ بن جائیں گے. ٹھیک ہے, عالم کہاں بنیں گے؟ جامعۃ المدینہ میں. پھر آپ کو مفتی بھی بنا دے گی دعوت اسلامی. ٹھیک ہے, پھر آپ باپا کے مدنی مذاکرے دیکھیں, امیر سنت کے. تو مدنی چینل دیکھنا ہوگا, کتابیں پڑھنا پڑیں گی, یہ شوق آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں قاری صاحب, انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی میرا نام سلمہ تاریہ ہے. سلمہ باجی کی بھی مجھے کال ہے. اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو, آج میں آپ کو سبق سناؤں گی. سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب اب آپ انہوں نے اچھا سبق سنایا ماشاءاللہ. اور جس جماؤں کی ہم بات کرتے ہیں, مشدد حرف اگر حروف قلقلہ کا ہے تو اس میں جماؤں ہوگا. صحیح ہے نا, جماؤں بھی کریں گے اور قلقلہ بھی ادا کریں گے. ماشاءاللہ آپ نے اس جماؤں کا اظہار کیا. مزید کوشش کرتے رہیے, اچھے انداز سے پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں. جی قاری صاحب اب ہم اپنے سبق کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں, ہمارا جو سبق ہے وہ تقریباً جو حروف ہیں یہ تقریباً ختم ہو رہے ہیں اور کلمات شروع ہو رہے ہیں. اچھا, آخری لائن رہ گئی ہے, اس کو پڑھا کر پھر ہم کلمات کی طرف بڑھیں گے, مشدد کلمات. چلیے پڑھ لیجئے. اشا اشا اشا, اشا اشا اشا, ایا ایا اویا, ایا ایا اویا. اب ہم کلمات پڑھیں گے, وہ کلمات جن میں تشدید آتی ہے. سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے
रब्बी, रब्बी, हाँ, और आगे है रब्बी। रब्बी। अच्छा, पहला हमने पढ़ा रब्बी, दूसरा पढ़ा हमने रब्बी। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर हमने इसको थोड़ा सा फर्क के साथ क्यों पढ़ा और ये फर्क किस चीज का है? एक है रब्बी, एक है रब्बी, ये किस चीज का फर्क है? सिराज, आप बताइए। रब्बी को हमने खींचा है हाँ क्योंकि इस पे साकिन हो रहा है। बेटा, पहला रब्बी, दूसरा रब्बी है, तो आप पहला बताइए और फिर दूसरा बताइए, या कोई भी एक फर्क बता दीजिए। इसको खींचेंगे नहीं, रब्बी को नहीं खींचेंगे, इसकी वजह बताएंगे क्या है? रब्बी को चलिए शानी, आप बताइए। रब्बी में खींचा इसके लिए नहीं है, यहाँ पर हरकत है। रब्बी में इसके लिए खींचा है, वहाँ पर या मद्दा हो। जी हाँ, या मद्दा है। ये हमारे पुराने असबाक हैं। पुराने असबाक जो है प्यारे बच्चों, आपको अपने जहन में रखना है कि हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। याद आया आपको? जी। और हुर्फ मद्दा को हमने कितना पढ़ना, कितना खींचना है? एक अलीफ यानी 2 हरकत के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रब्बी, रब्बी, आगे है इन्ना, इन्ना, और फिर है इन्ना। इन्ना। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि इन्ना बगैर खींचे, इन्ना एक अलीफ तक खींच के पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये इन तमाम बातों पर आपको तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये वही कवायद हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। इन्नी, इन्नी, मिन्ना, मिन्ना, मिन्नी, मिन्नी, तुम्मा, तुम्मा, वलम्मा। वलम्मा। ये क्या आ रहे हैं? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। हम क्या करते जा रहे हैं इन सब में? गुन्ना। गुन्ना की मिकदार कितनी है? एक अलीफ यानी 2 था के बराबर। जी हाँ, बेहतरीन। आगे है हब्बा, हब्बा, आगे है अहब्बा। अहब्बा, अब आगे पढ़ेंगे वत्तीनी। वत्तीनी। क्या आपको मालूम है वत्तीनी? ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी जी। सूरत में तो ये आता ही है। सिराज साहब, वो सीरत। वत्तीनी वज़ैतून। दोबारा। हाँ जी। वत्तीनी, वज़ैतून। ज़ा है, वत्तीनी वज़ैतून। अभी भी नहीं आ रहा। ज़ा। ज़ैतून। ज़ैतून। जा और जाल में फर्क है ना, जा को इसी तरह अदा करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। बित्तक़वा, बित्तक़वा, अस्साक़िबु, अस्साक़िबु, अज्जाजन, अज्जाजन, फिल हज्जी। फिल हज्जी। देखिए जी, हज का महीना है और कलमा भी जो है ना फिल हज्जी, माशा। कितना प्यारा कलमा है। जी। आगे है शुहा, शुहा, शीन की अदायगी और हा की अदायगी। कर सब कुछ बच्चे भी सुनाएंगे। जी जी, बच्चों को भी हम 2 कलमे सुनना है, ठीक जी है? बच्चों से हम सुनते हैं। बेटा, अब जो कलमात हैं वो आपने पढ़ने, और देखिए तवज्जो के साथ पढ़ने। सही है उज़ैर बेटा, आप पढ़िएगा 2 कलमात। जी गुड। जी जी, थोड़ा सा और अच्छा कर लें, थोड़ा और अच्छा कर लें। सद्दाका पढ़ रहे हैं ना, इसको दाल को आप बगैर खींचे पढ़ें। जी, क्या होगा? हाँ, बेहतरीन, गुड गुड, अच्छा हो अच्छा, कर सब पूरा कायदा हमारा कंप्लीट हो रहा है। फिल हज्जी के बाद जो है एक हमारा लफ्ज रह गया है। जी। शुहा वो पढ़ा दिया था? पढ़ा दिया जी, पढ़ा दिया। चले आगे 2 कलमात शानी आप पढ़ेंगे। बेहतरीन, अच्छा पढ़ा माशाल्लाह आपने। जी मदनी, आप पढ़िए। जी हाँ, माशाल्लाह। चलें। अर्रहमानु, नुज़्ज़िला, सा निकालिए नुज़्ज़िला, और निकालिए, नुज़्ज़िला। कर सब निकलवाइए। असल में
آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے. بعض جو بچے ہوتے ہیں نا وہ دونوں دانت آپس میں نہیں ملاتے. زا کا مخرج کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیں. یہ دیکھیں کہاں سے. زا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی دونوں دانت آپس میں ملیں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے زیٹ کہتے ہیں نا, میرے خیال سے زی کہتے ہیں یا زیٹ کہتے ہیں. اے بی سی ڈی کا جو زیٹ آتا ہے زیٹ, وہ کیسے کہتے ہیں آپ؟ زیٹ. زیٹ ہے نا, اس میں شروع میں زے کی آواز آتی ہے نا, یہی آواز ہے. زا کیسے پڑھیں گے؟ ہاں, اب پڑھ لیجئے نوزیلا. نوزیلا. جی ہاں ماشاءاللہ. دوبارہ پڑھیے ایک مرتبہ. نوزیلا. آیا کر سب؟ جی, اصل میں وہ دانت آپس میں مل نہیں رہے, زبان بیچ میں بار بار آ رہی ہے. اچھی, اس کی پریکٹس کرنے ہوگی سراج صاحب. ٹھیک ہے, پریکٹس کر کے آنا ہے آپ نے. کر سے کچھ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. جی, میرا نام زید محمد اسلم ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے آج اپنے سارے کزنوں کو دعوت دی ہے اور یہ میری 10ویں کال ہے. میں آج آپ کو مدنی قاعدے کے باب تختی کا سبق سنا کے دکھاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون زیر من حمزہ زبر ا من ا جیم زبر ج من اجر لام دو ذیل من اجر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کر سب زبردست. ہاں, میں خود حیران ہوں کہ آپ نے بیٹا اتنی پیاری اعوذ باللہ بسم اللہ اتنی پیارے انداز میں پڑھی ہے کہ مزہ آ گیا, اور یہ دل کر رہا تھا کہ آپ اور بھی پڑھیں, کوئی سورت سنائے ہمیں. ہاں یہ زبردست. تو ایسا کر لینا بیٹا, آپ اسی انداز سے ہمیں کوئی سورت سنا دیں. آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے. کیا لائیں کر سب کچھ چاکلیٹ بسکٹ کیا؟ جی آپ کے لیے بہت بڑی شاباشی. ماشاء اللہ, بہت پیارا پڑھا, بہت پیارا پڑھا. اور آپ نے یہ کام بھی بہت اچھا کیا, سارے کزنس وغیرہ جو ہیں آپ نے ان کو دعوت دے دی, یہ بھی بہت اچھا رہا. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. جی, میرا نام مریم اتاریہ ہے. میں پرتھ آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میری 3rd کال ہے. میں آج آپ کو حروف مستعلیہ سناؤں گی. حروف مستعلیہ 7 ہے اور وہ یہ ہے: خا, صاد, ضاد, وا, با, غین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے بات کی اور پھر مستعلیہ سنایا. جی کر سب, بہت ٹھہر کر آپ نے سنائے, بہت ہی پیارے سنائے. ان حروف مستعلیہ کو آپ نے اور بھی پر کرنا ہے, آپ کو بھی ملتی ہے بڑی والی شاباشی. ماشاء اللہ. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کر سب, میں کال سینٹر والوں سے بات ہوئی تھی تو بعض بچے ناراض ہو رہے ہیں. اچھا, ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ بولے ہماری کال نہیں آ رہی. تو میں آج ان بچوں کو, دیکھیں پروگرام ہے, اب کالز تو آ رہی ہیں کافی تعداد میں, اور ساری کالز اگر ہم چلائیں تو پھر کالز کا ہی پروگرام ہو جائے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں جس پروگرام کا نام ہے کالز. اگر صرف کالز ہی چلائیں تو ایسے پروگرام کیسے چلے گا؟ تو جن کی کالز چل جاتی ہے ان کو تو بہت خوشی ہوتی ہے, جن بچے کی کالز نہیں چلتی وہ شاید افسردہ ہو جاتے ہیں, شاید اس امید پر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہماری کال ابھی چلے گی ابھی چلے گی. تو بڑے جو ہیں وہ تھوڑا سا حوصلہ دیں, اور میں بھی آج تھوڑا سا بچوں کی دل جوئی کروں گا کہ آپ پیارے بچوں دل چھوٹا نہ کریں. چھوٹا دل سمجھتے ہیں, یہ آپ نے سنا ضرور ہوگا, نہیں سمجھتے نا, یہ بولتے ہیں بڑے کہ دل چھوٹا نہ کریں, ہم بھی بول رہے ہیں کہ دل چھوٹا نہ کریں, لیکن بچہ نہیں سمجھ رہا کہ دل چھوٹا کیا ہے اور بڑا دل کیا ہے. چھوٹا دل نہیں سمجھے, چھوٹا دل ہو جاتا ہے, اور بڑا جی ناراض ہو جاتا, جی ناراض ہو رہے ہیں, برا مان رہے ہیں کہ کال نہیں چلی, یا ابو سے کسی چیز کی فرمائش کی تھی, ابو نے وہ لا کر نہیں دی تو اب رونا شروع کر دیا. بعض تو بہت روتے ہیں, بہت زیادہ رو رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ابو, آپ نے اپنے ابو سے کہا بکرا لے کر آئیں, اب وہ اس پہ ناراض ہو جائیں گے, دل چھوٹا کر لیں گے. کیا کر لیں گے اگر نہیں آیا تو؟ اور اگر بڑا والا جانور آ گیا, اونٹ آ گیا, پھر دل کیا ہو جائے گا؟ بڑا ہو جائے گا, بہت بڑا شاندار گڈ ہو جائے گا, بہت خوشی ہو جائے, بہت خوشی ہو جائے گی اونٹ آ گیا تو. اور اگر بکرا آ گیا تو پھر جو ہے دل چھوٹا ہو گیا. تو پیارے بچوں تھوڑا حوصلہ رکھیں. کیا رکھیں؟ حوصلہ رکھیں. تو حوصلہ رکھیں گے تو اچھی بات ہے, تھوڑا دل بڑا رکھنا ہے. اگر کال نہیں چل رہی آپ پروگرام تو دیکھیں نا, یہ نہیں کہ آپ بھائی میری کال نہیں چلی ہے میں مدنی چینل نہیں دیکھوں گا یا میں یہ پروگرام نہیں دیکھوں گا. ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے, پروگرام آپ نے دیکھنا ہے. تو کچھ ہم کالس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ شامل کرتے ہیں آج زیادہ. جی,
میرا نام محمد علی حسن ہے. علی حسن. میں واہ کینٹ سے بات کر رہا ہوں. حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. بہترین ہو گیا. ماشاء اللہ درست جواب دیا آپ نے. درست جواب ہے. شاباش شاباش. سبحان اللہ. چلیں جی کوئی مزیدار قسم کی کال ہو تو ہم آپ کو گڈ گڈ بھی دلا دیں گے. ٹھیک ہے تیار ہیں آپ کیا؟ چلیں جی ایک اور کال لیں. میرا نام محمد جعفر رضا طاری ہے. جعفر رضا. میں میاں واڑی سے بات کر رہا ہوں. جی. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیے. آپ کے سوال کا جواب ہے 4. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفلات. اور چوتھے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. جزاکم اللہ خیرا. واہ بھائی واہ. آمین و ایاکم. تو ماشاءاللہ آپ نے چاروں سیگمنٹ کے نام بتائے. تو آج ہم آپ کو دے رہے ہیں عزیر بھائی کے گڈ عزیر بھائی کے. ماشاءاللہ پیاری بچی. اسی طرح آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی. میرا نام سید احمد رضا ہے. آج میں سونے کی دعا سناؤں گا. سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم باسمک اموت و احیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سونے سے پہلے کی دعا سنائیں جی. قاری صاحب ماشاءاللہ. اللہم بسمکا. بسمکا سے بہتر ہے کہ بسمکا پڑھیں گے. بسمکا جو ہے نا وہ تھوڑی سی اضافت ہو جاتی ہے کیونکہ سین جو ہے وہ با کے ساتھ. اس کو پڑھا دیں قاری صاحب. یہ کافی شاید بچے ہوں بڑے ہوں غلط ہی پڑھتے ہوں. یہ چلے پڑھ لیجئے سونے سے پہلے کی دعا. یاد تو ہوگی آپ لوگوں کو. پڑھ لیں. اللہم بسمکا اموت و احیا. اللہم بسمکا اموت و احیا. ماشاءاللہ کون ماشاءاللہ. سنائے گا آپ میں سے کوئی سنانے والا؟ جی شانی صاحب سنا دیں جلدی سے. اللہم بسمک اموت و احیا. واہ واہ. جی قاری صاحب گڈ ہو گیا. قاری صاحب سبق کو سمیٹیں. انشاءاللہ کچھ ویڈیوز ہیں وہ بھی. جی سبق تو ہمارا تقریباً یہ یوں اختتام پذیر ہوا کہ ہمیں ایک بلیک بورڈ کی طرف جانا. اچھا بلیک بورڈ کی طرف آئیں گے. چلیں جی اس طرف آ جائیں. جی پیارے بچوں بلیک بورڈ پر آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں. 4 لائنز لکھی ہوئی ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. 4 لائنز آپ سب کو نظر آ رہی ہیں نا؟ تو سب سے اوپر تو آسان سے حروف لکھے ہوئے ہیں. جی عزیر بھائی سے شروع کرتے ہیں. عزیر بھائی جلدی سے آپ ان کو. عزیر بھائی پڑھنا ہے. آپ پڑھ کے سنائیے. پڑھیے. روشنی دکھ رہی ہے. روشنی نہیں ہے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. روشنی نہیں ہے روشنی ہے میرے بچے. شاید ریفلیکس کی وجہ. آ جائیں قریب آ جائیں. ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر آگے آ جائیں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آگے آ جائیں آ جائیں میرے بچے آگے آ جائیں. سیدھے 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 ہاتھ باندھ کر. جی پڑھیے. ہاں تا صحیح. اوکے ہاں بھائی واہ. آ گئی روشنی آ گئی. بیٹھ جائیے. جی ماشاء اللہ. جی اب کیا پڑھوائیں گے گھر صاحب؟ شانی بیٹا آپ پڑھ لیجیے. اب رواں سے اوکے. آپ کو پتہ یہ دونوں کون سے سبق میں ہیں؟ نہیں یہ 2 سبق نمبر بتا سکتے ہیں آپ؟ ایک تو زبر زیر پیش والا ایک تنوین والا ہے میرے بچے. تیسرے میں وہ ہاں ٹھیک ہے. جی اور غن والا 5ویں میں ماشاءاللہ تنوین والی. جی مدنی بیٹا آپ بتائیے یہ کلمات جو ہے آپ رواں سے سنا دیجیے. خاطفہ غلال غفوان اوکے لہو. ویری گڈ. اب آخری لائن بیٹا سراج آپ احتیاط سے پڑھیے گا. صحیح ہے رواں سے چلیں. اتو ایتو. ارے واہ اتو واہ. اتو اتو اتو. بہت اچھے آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہو گیا یہ. اچھا قاری صاحب کچھ ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں. جی کچھ آپ کے سیگمنٹ سے متعلق 2 ویڈیوز ہم دکھا رہے ہیں. اب کیا ویڈیوز ہیں مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے اور جو ہے اس کو پسند بھی آپ کو آئے گی. اور کہاں کہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے کہاں کہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. جی یہ ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں. شامل رہنا ہے. تو سب سے پہلے ہم بڑھ رہے ہیں ایک سوال کی جانب اور آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے
दिन है। यहाँ पे मालूम है दिन कितने हैं वैसे? नहीं, आप ही सुना दीजिए। ताज़ीम क्या होता है? हो गया जी, एक कपड़े की शॉप है, उसके अंदर ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, इस्लाम फॉर किड्स। सुभान अल्लाह। तो आप अपने जहाँ बैठे हुए ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, बड़े भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, तो जहाँ बैठे हुए हैं आप अपनी लोकेशन के साथ जो है आप इस प्रोग्राम की वीडियो बनाकर भेज सकते हैं इंशाल्लाह। जैसे आज ये वीडियो शामिल की गई और भी वीडियो हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी कार साहब, मौजू को किस तरह समेटेंगे आप? मौजू यही कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सबक भी पढ़ लिया और दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह आज याद की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये है कि बकिया इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह हम अपने इस सबक का इख्तिताम करेंगे, सबक नंबर 13 का। माशाअल्लाह, कल इख्तिताम होगा मंडे वाले दिन सबक नंबर 13 का। तो प्यारे बच्चों, आपने इस प्रोग्राम में शामिल रहना है। अब बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की जानिब, अगले मरहले की जानिब, जिस मरहले का नाम है हमारा इस्लाम। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। तो प्यारे बच्चों, अब सेगमेंट शुरू हो गया है और ये सेगमेंट पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं हमारे प्यारे प्यारे यूसुफ भाई। तो यूसुफ भाई इंशाअल्लाह ताला आपको जो है आज अकीदे की बात या हमारे इस्लाम से मुताल्लिक कोई बात आपको बताएंगे। तो यूसुफ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी सीट को संभालें और आज हमें बातें बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा सेगमेंट है जिसका नाम है हमारा इस्लाम। हमारे इस्लाम में आपने शामिल रहना है, इस्लाम से मुताल्लिक बातें होंगी। जी, कुछ कॉल्स हैं। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आबिद बापू, आज मेरी 36वीं कॉल है। आबिद बापू, मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। बता दीजिए। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन हमारा इस्लाम, बच्चों की महफिल नात, प्यारे अंबिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। पहले पे तो वो बच्ची थी जो हर सेगमेंट में कॉल करती है, ठीक है, और द्रुमेसा की भी माशाअल्लाह ठीक ठाक कॉल्स हैं। और तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में गुलाम रसूल भाई जा रहे हैं। तो ये भी एक मदनी मुकाबला चल रहा है। तो यूसुफ भाई तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, यूसुफ भाई की आमद। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ हालुकुम? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। माशाअल्लाह। कहाँ हैं यूसुफ भाई, कहाँ चले गए आप याद करते हैं तो आ जाते हैं। अच्छा जी, हम याद तो कर रहे थे, दो सिलसिलों में आपकी आमद नहीं हो सकी, कोई वजह होगी जिस वजह से नहीं आ सके। तो मैं तो समझ रहा था आज भी शायद तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। हमें अपने असातिज़ा के लिए, असातिज़ा समझते हैं, अपने टीचर्स के लिए, अपने कारी साहबन के लिए, जो हमारे उस्ताद हैं, अपने बड़ों के लिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जो है, अगर वो बीमार हैं तो शिफा भी अता फरमाए। तो ये अच्छी बात है। जी यूसुफ भाई, क्या बच्चों को सवाल देंगे, क्या पढ़ाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो हमने पढ़ा था इस्लामी महीनों के हवाले से इस्लामी महीने किया था, फिर आपने अगले दिन उसको कंटिन्यू भी किया था, मैं देख रहा था। माशाअल्लाह। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप वो उस दिन बता रहे थे कि कौन सी इस्लामी महीने में कौन कौन से अहम वाक़ियात वगैरह हुए थे ना। तो आज का सवाल पहले दे देते हैं। आज की इस्लामिक डेट पूछनी है, अच्छा इस्लामी तारीख पूछनी है, क्या है? अच्छा, मैं चाहूँगा कि आज जो है ना महीना पूछें। ये महीना कौन सा है? महीना कौन सा है? महीना कौन सा? महीना और तारीख दोनों पूछ ले फिर। क्या दोनों हो गया है ना? ठीक है भाई, इस्लामी अगले दिन ये प्रोग्राम चल रहा होता है ना यूसुफ भाई, अगले दिन प्रोग्राम वगैरह चल रहा होता है ये, तो वहाँ पे हम सवाल ही होता है आज कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है। वो तारीख तो तब्दील हो गई। तो भाई आज बरोज हफ्ता, जी आज बरोज हफ्ता इस्लामी तारीख कौन सी है और ये इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, व्यूअर्स हमारे जो हैं, जो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे, तो आप भी जो है हमें इसका जवाब रिकॉर्ड करवाएंगे और यहाँ जो हमारे मौजूद बच्चे हैं वो भी इसका जवाब देंगे। जी, इस्लामी महीना जुल्हिज्जा है। ठीक है। और इस्लामिक डेट कौन सी है? इस्लामिक डेट 23 शायद। इस्लामिक डेट, इस्लामिक जी, शानी भाई का हाथ उठ रहा है। जुल्हिज्जा इस्लामी महीना है जी। और भी मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लग रहा है, आपके हिसाब और से इस्लामी तारीख है 4। इस्लामिक तारीख 4 है।
पक्की बात है, कंफर्म है? जी जी। है? उनके हिसाब से, इनके हिसाब से, इनके हिसाब, आपके हिसाब से ना? कल मैंने मम्मी से पूछा है, मम्मी कह रही थी 3 जुल्हिज्जा, तो आज 4 जुल्हिज्जा हो गई होगी। कल किस टाइम पर बताया था आपको? रात को बताया था भाई। इस्लामिक डेट तो मगरिब में चेंज हो जाती है जी, है ना? तो जो अच्छा मगरिब में डेट थी, ये भी जो आपने फरमाया ना कि मगरिब में चेंज हो जाती है, ये भी नहीं पता। अब देखिए, इंग्लिश जो डेट है वो तो रात 12 बजे चेंज होती है ना, लेकिन इस्लामिक डेट कितने बजे किस टाइम पर चेंज होती है? मगरिब की नमाज में। जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हुआ खत्म। डेट तब्दील। जी, तो कल 2 तारीख थी इस्लामिक और आज 3 तारीख है। जबरदस्त। और जुल्हिज्जा का महीना है। तो प्यारे बच्चों, आपने हमें महीना भी बताना है इस्लामी कौन सा है, इस्लामिक डेट भी बतानी है, क्योंकि इन चीज़ों का ताल्लुक हमारे दीन से, हमारी इबादत से बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें ना प्यारे बच्चों कि ये जो इस्लामिक डेट है, इस्लामिक तारीख है, इनका हमारी इबादत से बहुत गहरा ताल्लुक। भाई माह रमज़ान के रोज़े स्टार्ट करने तो आपको इस्लामिक डेट मालूम होनी चाहिए कि नया महीना स्टार्ट हो गया, रमज़ान का पहली तारीख है तो आपको रोज़ा रखना है, ठीक है। इसी तरह हज का भी इससे ताल्लुक है, ईद की नमाज का भी ताल्लुक है, कुर्बानी का भी इससे ताल्लुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस्लामिक जो हमें रोज़े रखने की तरगीबात दिलाई गई हैं। शब मेराज है, शब बारात है, तो इन चीज़ों का भी ताल्लुक इस्लामी तारीखों से है ना। शब मेराज कौन से इस्लामी तारीख को आती है? शब मेराज कौन सी इस्लामी तारीख को आती है? जी, मनाते हैं लेकिन कुछ ज़हन में है, कुछ नहीं। 27वीं शब। 27वीं शब महीना रमजान, शायद रमजान। चलें 3 ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, रमजान, शव्वाल, रजब। रजब 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 रजब। अच्छा, शब बारात कब आती है? रमजान रमजान में आती है। जी, आप? रमजान 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 रमजान। तो आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ से दुरुस्त है, खुद ही। हाँ, शब बारात आती है शाबान में। कब आती है? शाबान। ईद कब आती है? शव्वाल। शव्वाल की कौन सी तारीख को? पहली। जैसे ही रमजान खत्म होते हैं फौरन क्या आ जाती है? ईद आ जाती है। और कौन कौन से त्योहार होते हैं जिसमें मनाते हैं? अच्छा, वो जिसमें खिचड़ा बनाते हैं, दूध वाला शरबत बनता है, सबीले बनाते हैं लोग, सबीले भी बनाते हैं। रमजान। रमजान में कहाँ सबीले बनती है मेरे बच्चे? कहाँ का कहाँ लाए? जी जी, ईद पे सबीले बन रही हैं। कौन से इलाके में रह रहे हो मेरे बच्चे? उज़ैर, याद करो। जब जी, मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम की 10 तारीख जो है काफी नियाज वगैरह का एहतमाम होता है। जी, आज क्या बताएंगे सुबह? अच्छा, आज का जो टॉपिक है खूबसूरत सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, और वो जनरल सा टॉपिक भी है, तस्बीह फातिमा। वाह, क्या है? तस्बीह फातिमा। इसका थोड़ा सा पस मंजर बैकग्राउंड भी मालूम करेंगे, कुछ फजीलत भी मालूम करेंगे, तरीका भी मालूम करेंगे कि क्या है इसका तरीका पढ़ने का, और आखिर इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ये तस्बीह मिलती कहाँ से है। वैसे तो काउंटर तस्बीह आपने देखी होगी, लकड़ी की तस्बीह मिलती है, प्लास्टिक की मिलती है, कांच की मिलती है। ये तस्बीह फातिमा कहाँ से मिलती है, इसको भी देखना है। आप में से किसी को पता है कहाँ से मिलती है तस्बीह? तस्बीह फातिमा नहीं पता? मालूम आपको? मशहूर है जी। तस्बीह फातिमा कहाँ से मिलती है? मदीना में। मकतबतुल मदीना। मकतबतुल मदीना। मकतबतुल मदीना। नहीं, जी शानी भाई, ये तस्बीह नहीं होती कोई, इस पे हम खुद पढ़ते हैं। जैसे इस पे ये वो होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, सिराज भाई आप बताएं तस्बीह फातिमा कहाँ से मिलती है? आपके घर में है तस्बीह फातिमा? है? तस्बीह फातिमा बोलते हैं किसको है? हाँ, जी, यही तो आपसे पूछना है। मेरे को पता है, यही तो बताया मैंने अभी। ये तो इन्होंने बताया है। देखें, तस्बीह फातिमा असल में अल्लाह पाक का एक जिक्र है, उसे मखसूस अंदाज पर अगर किया जाए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अगर उसे उस अंदाज पर किया जाए तो उसको तस्बीह फातिमा कहते हैं। तस्बीह फातिमा क्या है और इसको तस्बीह फातिमा क्यों कहते हैं, और हमारे इस्लाम में इसके हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तसव्वुर है, तो इसके बारे में आज हमने सीखना है। ठीक है, तो तस्बीह फातिमा में आपके लीजिए कि 3 तरह की तस्बीहात हैं। तस्बीह अल्लाह का जिक्र है, 3 तरह से अल्लाह का 3 तरह का इसमें जिक्र किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 क्या है? सुभानअल्लाह।
جی جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ. یہ تو آپ کو یاد ہو گئے. تسبیح فاطمہ کے پیچھے ایک قصہ ہے. یہ تسبیح فاطمہ بنی کیسے؟ میں یوسف بھائی سے چاہوں گا کہ اس بارے میں بھی ہماری ایک رہنمائی فرمائیں کہ تسبیح فاطمہ بنی کیسے. جی سراج صاحب کیا کہیں گے آپ؟ درود شریف بھی تو پڑھتے ہیں. تسبیح پر درود شریف بھی پڑھتے ہیں, اللہ کا نام بھی پڑھتے ہیں, یا رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, اور کیا کیا پڑھتے ہیں تسبیح پر؟ یا حیو یا قیوم, جی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا سمیع, یا سمیع, کوئی وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام بھی پڑھ سکتے ہیں. یا علیم, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جو وظیفہ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. درود پاک پڑھتے ہیں. تو تسبیح رکھا کریں. ایک کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ پڑھتے رہیے, آپ کی انگلی میں وہ آ جاتی ہے, اور اس طرح پڑھتے رہیے, تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. جی کیا کہیں گے؟ یا سلام, یا سلام بھی پڑھ سکتے ہیں. جی یوسف بھائی. دیکھیں پیارے بچوں, یہ ہے تسبیح فاطمہ, جس میں ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ, پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے واقعے کا شاہ صاحب نے حکم ارشاد فرمایا. دیکھیں ایسا ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی, جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ کام کاج, گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. چکی کے نشانات تک آپ کے مبارک ہاتھوں میں لگ گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے وہ ہاتھوں کے نشانات دکھانے کے لیے گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے کام کے حوالے سے درخواست کرنے گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں, جس کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک خادمہ کا مطالبہ کیا کہ مجھے خادمہ عطا فرما دیجئے, ایک خادم عطا فرما دیجئے جو گھر کے کام کاج وغیرہ میں ہیلپ کر, گھر کے کام کاج وغیرہ کر دیا کرے. اب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ فائدہ مند چیز نہ بتاؤں؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کام کاج سے تھک جاؤ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر, ہاں 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ, اور 34 times اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس سے تمہاری تھکن, کام کاج کی تھکن تمہاری دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاء تو اللہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح کن کو بتائی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی. اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے اسے, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. یہ وظیفہ تھا جی, وظیفہ تھا, تھکن دور کرنے کا بھی ایک وظیفہ ہے. تھکن دور کرنے کا وظیفہ. اچھا یہ دیکھیں, میں ابھی اس بات پہ تھوڑا سا غور کر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, ایک تو یہ کہ دیگر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے وظیفہ, اور یہ گھر میں بتا رہے ہیں. جی, گھر میں جو آپ کی چھوٹی شہزادی ہیں, لاڈلی شہزادی ہیں, خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ عطا فرما رہے ہیں. تو اس وظیفے کا عالم کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پڑھا, تو اسی نسبت سے پیارے بچوں اس کا نام پڑ گیا تسبیح فاطمہ. فاطمہ نہیں کہیں گے, یہ فاطمہ درست نہیں, فاطمہ, تسبیح فاطمہ. تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد, سوتے وقت. اور اس کے کچھ فوائد اگر کچھ شامل ہیں. فوائد, اس کا سب سے بڑا فائدہ تو آپ نے دیکھ لیا, یعنی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ہے تھکن اتارنے کا نسخہ ارشاد فرمایا. تو اسی لیے جب تھکن ہو جائے نا, کام کاج کی وجہ سے تھکن ہو جائے, جب بہت زیادہ تھک جائے, پریشان ہو جائے, بہت زیادہ ہو جائے, تو پھر اس تسبیح کو پڑھ لیں گے, تو انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک ہماری
تھکن کو بھی دور فرما دے گا. ایک بات تو یہ ہے. اچھا ادھر میں ایک بات مجھے یہ بھی یاد ہے, آپ کی دادی ہیں آپ کے گھر میں یا نانی ہیں, وہ سوتے وقت کہتے ہیں میں تو بہت تھک گئی آج, کبھی امی بھی کہہ دیتی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں, اور جب سو کے اٹھیں گے تو یہ سمجھ لیں دوائی لے لیتے ہیں تو تھکن وغیرہ دور ہو جاتی ہے, تو یہ دوائی کا بھی کام کر دے گی. ٹھیک ہے جی یوسف بھائی یہ کچھ کہہ رہے ہیں. جی ہم آج میں گھر جا کے ممی کو یہی والی تسبیح فاطمہ کے بارے میں چلیں جی, اپنی امی کو بتائیں گے, اور بھی کزنس کو بتائیے, دوستوں کو بتائیے, جو کہہ رہے ہم تھک جاتے ہیں لیکن پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ. تو پہلے آپ سمجھیے پھر آپ سمجھائیے گا. جی یوسف بھائی. دیکھیں اچھا اس تسبیح کو پڑھنا کس وقت ہے؟ ویسے تو آپ پڑھ سکتے ہیں جب بھی چاہیں, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کو, جیسے کہ شجر شریف میں بھی امیر علیہ سنت نے ارشاد, مدنی نامات میں بھی ہے یہ, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ اپنی عادت بنائے, اپنا معمول بنائے, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 جب تھکن ہو تو اس وقت پڑھ لیں. نمبر 3 سوتے وقت پڑھیں, سوتے وقت بھی تسبیح فاطمہ ضرور پڑھا کریں, کیونکہ اس کی فضیلت میں ایک تو امیر علیہ سنت نے اپنے اس میں مدنی نامات میں بھی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ سوتے وقت بھی تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے, آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, اللہ کا ذکر بھی ہے, اور یہ وظیفہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے نا, یہ تو بہت عظیم الشان وظیفہ ہے. اسی لیے اس وظیفے کو پڑھنے میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے, اور بہت آسان سا وظیفہ ہے, بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتا ہے, اور بہت ساری بلکہ اس کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ جو تسبیح فاطمہ پڑھ لے نا, جو تسبیح فاطمہ پڑھ لے اس دن اس سے زیادہ نیک عمل دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ مگر یہ کہ کوئی شخص اسی کی مثل عمل کر لے, یعنی تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے, تو اسے وہ ثواب حاصل ہو جائے گا, وگرنہ کسی اور کو وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا جو تسبیح فاطمہ پڑھنے, تسبیح فاطمہ پڑھنے والے. واہ زبردست, اس کی دہرائی کروا دیں. تسبیح فاطمہ, زور سے بولنا ہے, تسبیح تسبیح فاطمہ ہے, فاطمہ. اور نام جو ہوتا ہے وہ نام بھی فاطمہ نہیں ہے, نام ہے فاطمہ. جی میرا نام محمد جیلان رضا اتاری ہے, میں قرآن محمد سے بات کر رہا ہوں. یوسف بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے 3 ذی الحج 1441 ہجری. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. جی بھائی سال بھی بتا دیا, ماشاء اللہ, مدینہ آپ نے تو کر دیا, تاریخ بھی بتا دی آپ نے, اور مہینہ بھی بتا دیا, اور 1441 سنہ ہجری بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو. واہ زبردست زبردست. ایک اور کال دیجیے. میرا نام ثانیہ فاطمہ ہے, میں رانی پور سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کا سوال کا جواب ہے کہ اسلامی مہینے کی ڈیٹ ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سوال کا جواب دیا. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام زینب آصف ہے, آج میری چوتھی کال ہے. آج کی ڈیٹ 3 ذی الحجہ ہے. جی یوسف بھائی 3 ذی الحجہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ. جی اور مزید یوسف بھائی آپ کیا کہیں گے اس موضوع اس میں؟ یہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کے بارے میں حضرت علی کا ایک فرمان پڑھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو تسبیح فاطمہ جب سے سنی تھی نا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے, تو آپ کا معمول بن گیا تھا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس تسبیح کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ کا معمول بن گیا تھا کہ پابندی کے ساتھ آپ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے, اور اس کی برکتیں اور اس کے فائدے حاصل کیا کرتے تھے. تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بزرگوں سے کوئی وظیفہ سن لیتے ہیں, کوئی تسبیح سن لیتے ہیں, کوئی ذکر سن لیتے ہیں, تو پھر اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو پیارے بچوں, جو وظائف آپ سن رہے ہیں یہاں پر, جو تسبیح ہم نے سنی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہو, لیکن بعض اوقات غفلت کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے. لیکن اپنا ایسا پابندی سے معمول بنا لیں
ترک نہ کریں. جیسے ہمارے بعض بچے ڈیلی کال کر رہے ہوتے ہیں, ترک ہی نہیں ہو رہا ہے, ناغہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ہمارے وظائف میں بھی نا ناغہ نہیں ہو, ترک نہ کریں, اس کو قضا نہ کریں, چھوڑیں نہ, بلکہ آپ جو بھی وظیفہ ہمیں ملے, ہمیں امیر اہل سنت کی طرف سے مل جائے, ہمارے شجرے میں لکھا ہوا ہو, ٹھیک ہے, یا جیسے آپ یہاں پر مدنی چینل کی اسکرین پر سن رہے ہیں تو اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں. ہو سکے تو لکھ لیں ڈیلی کی بنیاد پر کہ میں نے روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. مدنی انعامات پر عمل کر رہے ہیں تو اس میں بھی ٹک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے. اپنے آپ کو اپنا ایک محاسبہ کریں گے اس میں, تو اپنی عادت بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہماری زبان کبھی بھی خاموش نہ ہو, محروم نہ ہو. ہمارے بزرگان دین تو کھانے پینے کے اوقات میں بھی ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو. کبھی حضرت یہی مدنی انعامات بھی لے کر آئیے نا, اس کا اسلام سے گہرا تعلق ہے. ہمارے مدنی انعامات کون کون سے ہیں تاکہ بچوں میں یہ چیز رائج ہو. بلکہ بچوں کے جو بچوں کے ہیں 40 مدنی انعام ہیں, 40 اس میں سے چند مدنی انعام لے کر آئیے. آج ہم مدنی انعام پہ بات کریں گے تاکہ بچوں کو, ایک بچہ تھا وہ میرے پیچھے لگا ہوا کہ آپ نا مجھے ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیں, ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیں. میں اچھا آج دے دوں گا مجھے. اچھا ان کو کوئی جدول مل جائے نا, آپ کل کا اپنے گھر میں آپ بولے مجھے کل یہ کام چاہیے, جس دن ہم کہہ کر آتے ہیں نا وہ کام ہو جاتے ہیں. اور ایک ایسے ہی کہہ کے چلے گئے. تو امیر سنت نے چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے, کس طریقے سے سونا ہے, کس طریقے سے کھانا کھانا ہے, کس طریقے سے بڑوں سے بات کرنی ہے, کون کون سی کتابیں پڑھنی ہے, یہ آپ نے ایک جدول دیا ہے, ٹائم ٹیبل دیا ہے. تو وہ ہے مدنی انعامات کی صورت میں. تو یوسف بھائی یہ ماشاءاللہ آج ٹاپک لے کر آئے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ بہت ایک اچھا ایک بار اس کو جو ہے نا پڑھنے کا جو انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر لیں, کچھ کالز کی جانب پر. ہاں کال کر لیں لاسٹ میں, پھر اس کو ہم دوہرا لیں. چلیں جی کچھ کالز دے دیں پھر انشاءاللہ اس کی دہرائی کرتے ہیں. جی بطور گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 3 ذوالحجۃ الحرام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور کال دیں. ہے میں قبلہ امینہ والی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب آج 3 ذوالحجہ ہے. جزاک اللہ خیرا. گڈ ہو گیا. ایک اور کال کی جانب. میرا نام محمد یعقوب رضا طاری ہے. میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کے جواب جی بتائیے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کالز ہیں ماشاءاللہ. اب آپ اس کی دہرائی کیجئے پھر انشاءاللہ موضوع کو سمجھ. دیکھیں پیارے بچے, ہمارے بہت سارے بچے یقیناً ان کو ہو سکتا ہے تسبیح کا معلوم بھی ہو, تعداد بھی معلوم ہو. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس کو دہرائیں, آپ دیکھیں سبحان اللہ اور الحمدللہ تو آپ کو 33 بار پڑھنا ہے, لیکن اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر 33 بار نہیں ہے. ہاں یہ کیا بات ہے بھائی؟ عزیر شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا. یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام تو تینوں میں آ رہا ہے نا بیٹا, اللہ کا نام تو تینوں میں آ رہا ہے. نہیں بنے گا, نہیں بنے گا. کچھ نہ کچھ بنانا ہے. آپ نے سوال پوچھ لیا عزیر شاہ صاحب, آپ بتائیے. جواب بنانا ہے آپ کچھ نہ کچھ. عزیر شاہ صاحب اچھا یہ بھی کیا کریں, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں نہیں معلوم, اس کی بھی عادت بنائے, ہمیں نہیں معلوم. اچھا اس میں دیکھیں نا بھائی, یہ ہے 33 بار تو سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ. اگر یہ بھی 33 ہوتا تو یہ ٹوٹل کتنے ہو جاتے؟ 99 ہو جاتے نا. اور 34 ہو گیا تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ 100 ہو گئے ہیں. اچھا کچھ روایتوں میں 33 بار ہی ملتا ہے, یعنی 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر, اور 1 بار کلمہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے اس میں. تو کچھ یوں بھی ملتا ہے, لیکن ہمارے جو معمولات میں ہیں وہ یہ والی روایت ہے کہ 33 بار سبحان اللہ. اچھا آپ میرے ساتھ دہرائیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ. دوبارہ پڑھیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. 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 اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. شانی بھائی کب کب پڑھنا ہے تسبیح فاطمہ کو ذرا بتائیں ہمارے ویورز بچوں کو بھی. جی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اگر کوئی تھکن ہو جائے, مطلب تھک جائے, جب پڑھنا ہے.
सोते جی آگے مزید شاہ صاحب آپ بتائیں. सोने से पहले अगर टांगों में दर्द हो रहा हो तो जब पढ़ना है. سونے سے پہلے اگر ٹانگوں میں درد ہو رہا ہو تو پڑھ. سونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. سونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں عزیر؟ نہیں. کیوں؟ सोने के बाद पता नहीं जब पढ़ अगर थकान हो रही हो तो سونے کے بعد کیسے پڑھیں گے میرے بچے؟ سو رہے ہیں. نہیں. ہاں اب آگے سمجھ. اب آگے سمجھ. جی تو تھکن ہو یا نہ ہو سوتے وقت پڑھ لیا. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات بتائی نا, تھکن دور کرنے کے لیے یا یہ کام ہو جائے گا اس لیے نہیں پڑھنی ہے. کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہے. ہم نے ہر کام کس لیے کرنا ہے؟ اللہ پاک کے لیے کرنا ہے. تو پیارے بچوں آج ہم نے آپ کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, تسبیح فاطمہ پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا. تسبیح فاطمہ بنی کیسے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اپنی پیاری شہزادی کو یہ تسبیح فاطمہ پڑھ کے بتائی اور ان کو یہ وظیفہ دیا. آپ نے بھی تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عطا فرمایا تو یہ پوری امت کے لیے, تو اب تمام امت کو یہ پڑھنا چاہیے اور پڑھا بھی جاتا ہے. تو اس کا معمول بنا لیجئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو شفایابی عطا فرمائے اور مزید برکت عطا فرمائے. اب بڑھتے ہیں پیارے بچوں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے, جی کیا کہیں گے؟ وہ ہم نے ایک کالز میں چننی سی بھی بار مدینہ نہیں بولا. اچھا جی, چننی سی بار بھی نہیں بولا. میں اب جو کالز آئیں گے انشاءاللہ اس میں ہم کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ, اگلا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. جی ہاں, تو آج بھی بہترین انداز سے بچوں نے تیاری کی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی بھی محفل نعت بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. اچھا جی, ہمارا ٹائٹل کلام یاد کیا آپ لوگوں نے؟ تو انشاءاللہ وہ بھی ہم شامل کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں ایک مرتبہ ہم سنا دیں گے پھر آپ نے وہی سنانا ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ تیاری کر کے آئے تو پھر پڑھا, ایک ہوتا ہے ابھی سنا تھا ابھی پڑھ دیا. اور اپنے اندر نعت خوانی کا ایسا شوق پیدا کریں. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے نعت خواں تھے, بہت بڑے نعت خواں تھے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی آپ ہیں, نگران تھے. تو آپ کی خاص بات یہ بھی تھی آپ نے بہت سارے البم جو ہے والیوم جو ہے ریکارڈ کروایا مکتبۃ مدینہ سے. تو امیر علیہ سنت کو کوئی نیا کلام آتا تھا نا, آپ کے ہاتھ میں آتا تھا, فوراً طرز بنا لیا کرتے تھے اور اس کو فوراً جو ہے محفل میں پڑھ دیا کرتے تھے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آج ہی امیر علیہ سنت نے اس کلام کو تحریر فرمایا ہے اور آج ہی حاجی مشتاق اتاری نے اس کو پڑھ دیا. تو پیارے بچوں آپ بھی ہم ٹائٹلز چلائیں گے اور دیکھتے ہیں کس انداز سے اس کو آپ کیچ کرتے ہیں. تو پہلے ہم کی طرف بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ کلام کی طرف آئیں گے. جی ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا. حرم میں غازل ہوا بن کے مجرم, حرم میں غازل ہوا بن کے مجرم, یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں, یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ, الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ, یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں, یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں, یا
عائشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ ماشاءاللہ، آئیے ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ لگے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ لگے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا
کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی کالز دیجیے. میرا نام حلیمہ طاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. جی حلیمہ. طیبہ بڑی دور ہے آقا, طیبہ بڑی دور, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. واہ بھائی واہ حلیمہ باجی, ماشاء اللہ, مبارک مبارک, جزاک اللہ خیرا ویاکم. بڑے اچھے انداز سے آپ نے کلام سنانے کی کوشش کی. تو پیارے بچوں دیکھیں یہ جو کلام ہے نا, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, یہ بچے پڑھتے ہیں. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں. یہ تو حلیمہ کی کال تھی, شکریہ حلیمہ باجی, جزاک اللہ خیرا. ایک اور کال دیں. میرا نام زہرا طاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, آقا کا روضہ مدینے میں ہے. واہ بھائی واہ, زبردست زہرا باجی, بہت بہت شکریہ. اسی طرح کال کرتے رہیے, پروگرام دیکھتے رہیے. جزاک اللہ خیرا, آمین ویاکم. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. جی میرا نام سید زین العابدین ہے. آج میں آپ کو مناجات سناؤں گا. یا الہی دعا ہے گدا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. اب جو ہے ہم ٹائٹل کلام آپ کو سنا رہے ہیں پیارے بچوں, تو آپ لوگوں نے جو اس کو غور سے سننا ہے. جی سنیے ذرا توجہ سے. آؤ بچوں سی ریڈی ہو جاؤ, بچوں ریڈی 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 ہو جاؤ, بچوں ریڈی 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 ہو جاؤ, بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ, الحمدللہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ, سبحان اللہ. سیکھے اور دنیا کو سکھلائے, یہ بات ہوئی نا. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. یہاں پہ بچے ہو جاؤ بچوں ریڈی. ٹھیک ہے, کون سنائے گا, کون سا بچہ ریڈی ہے؟ ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. آج کے لیے اتنا ہی, آج کے لیے اتنا ہی. پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پورا یہ ٹائٹل کلام سنائیں گے. اب فرید بھائی کیا سنائیں گے, ٹائٹل کلام یا پھر کلام سنائیں گے؟ جی اب آپ کی باری ہے. جی مجھے در پہ پھر بلانا میرے سونے آقا, مجھے در پہ پھر بلانا میرے مدنی آقا, مجھے در پہ پھر بلانا زہرا کے بابا, مجھے در پہ پھر بلانا حسنین کے نانا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا میرے سونے آقا, مجھے در پہ پھر بلانا میرے پیارے آقا, مجھے در پہ پھر بلانا زہرا کے بابا, مجھے در پہ پھر بلانا حسنین کے نانا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے
کھینچا گیا تار اس میں رگے گرفتار تیرا غم کھینچا گیا تار اس میں رگے گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدین والے مجھے در میں پھر بلانا پھر سونے آقا مجھے در میں پھر بلانا پھر سونے آقا مجھے در میں پھر بلانا میرے مدنی آقا مجھے در میں پھر بلانا سغرا کے بابا مجھے در میں پھر بلانا حسنین کے نانا مجھے در میں پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ امیر السنت کا بہت ہی پرانا اور مشہور زمانہ کلام ہے. وہ کون سا نعت ہے کہ جس نے یہ کلام نہ پڑھا ہو؟ تقریباً ہر نعتہ نے جو یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور اس میں ایک شعر ہے تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. یعنی آقا کی دید ہو جائے گی نا, یعنی ان کی زیارت ہو جائے گی تو ہماری کیا ہو جائے گی؟ عید ہو جائے گی. تو اصل عید تو وہ ہے. یہ بھی عید بقرہ عید, یہ بھی عید ہے عید الفطر, لیکن عید تو ہے کہ جب آقا کی زیارت ہو گئی. اور بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مدینے جاتا ہے اس کی عید ہو جاتی ہے. ہم تو جو ایسی چیزیں ہیں دینی چیزیں ہیں آقا کی زیارت, تو یہ ایک مدینہ مدینہ ہے. تو اپنے گھر میں اچھا ماحول بنائیے. جن کے گھر میں اچھا ماحول ہوتا ہے ان کے بچے کیا کام کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ والد صاحب ہیں شاید بچی کے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام بار بار پکار رہے ہیں اور کس انداز سے, اور بچی جو ہے کس انداز سے جھوم رہی ہے. بچے جھومتے ہیں, جھومنا ہے, گانے پہ جھوم رہے ہیں, کچھ الٹی سیدھی باتوں پہ میوزک پہ جھوم رہے ہیں. لیکن اگر بچہ جھومے شروع سے اس کے کان میں اللہ تعالیٰ کا نام جائے تو یہ جھومنا اچھا ہے, یہ پاکیزہ ہے, یہی اچھا ہے. تو بچوں کو آپ نے تیار رکھنا ہے اس انداز سے. ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں لگے جو کہ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی. جی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے. اللہ 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 دوبارہ چلانا ہے, دوبارہ چلانا. ماشاء اللہ. یہ ویڈیو ہے ہی ایسی کہ آپ اس کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چلے جائیں. مصحف کیسے ہل رہی تھی بچی ہو؟ دم بدم کر کے دکھائیں نا, دم بدم اللہ اللہ. تو دوسری ویڈیو ہم دکھانے لگے. ایک بچی جو ہے وہ ناشری پڑھ رہی, کس انداز سے پڑھ رہی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. یہ پورا سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری سی بچی تھی, پیارا سا کلام پڑھا, لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا یوں ہو گیا کہ آپ نے تھوڑی سی غلطی کر دی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا. میں چاہوں گا آپ یہ شعر پڑھ دیں, ٹھیک ہے؟ میں چاہوں گا کہ آج عبید بھائی جو ہے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی
कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे अंबिया। जी, अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें प्यारे बच्चों। माजिद भाई वेलकम, खुशामदीद, जज़ाकल्लाह। अहलन व सहलन, मरहबा। आज किस नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनेंगे, रोशनी हासिल करेंगे उनकी सीरत से, क्या बता रहे हैं और बच्चों को क्या सवाल देंगे? मैं चाहूँगा फ़ौरन सवाल की तरफ चले जाएँ ताकि कॉल्स वगैरह आना शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। तो आज जो है वो मदीना चैनल के नाजरीन को हम जो सवाल देने जा रहे हैं वो ये है कि कुर्बानी करना किसकी सुन्नत है? कुर्बानी करना किसकी सुन्नत है? कुर्बानी सबसे पहले किसने की? ये जो जवाब है इनमें भी नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आपने जवाब देना है। आप में से किसी को मालूम है? तकरीबन सभी को मालूम होगा। इसका आप बताइए, आप बताइए। सही बताया उन्होंने, आपने जी सही बताया। जी जी, हजरत सुन्नत इब्राहिमी भी कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी फरमाई और उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और सुन्नत इब्राहिमी भी है। तो कुर्बानी करना किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो जन्नत से मेंढा आया था, आपने उसको ज़बह फरमाया था, उनका आपने नाम मुबारक बताना है। जी माजिद भाई। तो प्यारे बच्चों आज हम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में सुनने जा रहे हैं। ये भी प्यारे बच्चों अल्लाह पाक के नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम का जो फैमिली ट्री है, आप अलैहिस्सलाम का फैमिली ट्री है, वो आपको मालूम है किन नबी अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है? वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। यानी आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। किन की औलाद में से हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की प्यारे बच्चों एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की औलाद में सारी की सारी बेटियां थी, सारी की सारी बेटियां थी। अच्छा, इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी उनमें सारे के सारे बेटे थे, उनमें सारे के सारे बेटे थे। तो शाह साहब ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह पाक अच्छा, जिनके पास बेटियां ही हैं तो वो किस नबी अलैहिस्सलाम की सीरत? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की हमारे बेटियां ही हैं। अल्लाह ताला उनको बेटियों की नेमत से जो है वो नवाजा था, बेटे नहीं थे आपके यहाँ। और वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनका बेटे ही बेटे थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो आप ये सीरत आप पढ़ेंगे ना तो आपको अगर कोई दुख है, कोई परेशानी या खुशी है तो आप मंसूब कर सकते हैं ये हमें वो सआदत नसीब हो गई। तो इस तरह हौसला आप अपने आप को खुद दें। इस्लाम को पढ़ें तो इनकी बुजुर्गान दीन की सीरत पढ़ें, अंबिया किराम की सीरत पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो कहते हैं ना मज़ा आ जाएगा, मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ से मदियन शहर की तरफ आए। इनकी तरफ आए? दो शहर की हिदायत के लिए आपको भेजा गया। एक तो मदियन शहर और एक मदियन शहर के करीब ही एक जंगल था प्यारे बच्चों। वहां पर एक बस्ती, एक कौम आबाद थी। उस कौम की हिदायत के लिए भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी प्यारे बच्चों वो मुसलमान नहीं थे, वो लोग मुसलमान नहीं थे। और उनके जो बुरे काम थे मैं आपको बताऊं कि उनके बुरे कामों में से एक काम यह था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। क्या करते थे? नाप तोल में कमी करते थे। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, नाप तोल में कमी करते थे। और दूसरी बात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, नाप तोल क्या है? नाप तोल ये भी समझाएं। ये नाप तोल आपको पता है? देख नाप और तोल, नाप पता है? नाप जी, माइक एक माइक इधर दे दिया करें इस वक्त। जी मुसब साहब सीधे हाथ से ले लीजिए। नाप तोल जरा ये बताना पड़ेगा भाई इंशाअल्लाह। जी बताइए। नाप तोल नहीं मालूम? नहीं मालूम। मालूम होगा नाप तोल मालूम है बेटा? क्या है आप बताइए। जो चीज तोलते हैं उसको नाप तोल, उसमें जो चीज तोलते हैं। आप क्या बता रहे हैं? जो तोल में कमी करते हैं, जो तोल में कमी करते हैं उसको नाप तोल कहते हैं। ये
تو یہ بھی آپ دیکھیں سیکھیں کہ ناپ تول کسے کہتے ہیں. جو ٹاپک ہے نا ٹاپک وہی پہلے سمجھانا پڑے گا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ قوم جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے. جی پیارے بچوں, ناپ تول جیسے آپ لوگ جاتے ہیں کسی بھی شاپ پر, کہیں بھی چلے گا دکان پر, اب آپ نے کوئی چیز لی ایسی چیز کہ جس کو وزن کر کے لیا جاتا ہے, کس طرح وزن کر کے, دیکھو کیا کیا لیتے ہیں جی وزن کر کے, کیا کیا چیزیں لیتے ہیں؟ آم وزن, آم فوراً یاد آ گئے, سیب یاد آ گئے, کھانے کیلے, کیلے وزن کر کے کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں تربوز. اچھا تربوز, ہاں خربوزہ. کچھ دوسری آئٹمس کی طرف بھی آ جائیں, آٹا, آٹا گوشت, آٹا گوشت, چاول, چاول. ٹھیک ہے جی, تو یہ بس ہو گیا, اتنی ساری چیزیں تل گئی ہیں, اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ جو ساری چیزیں ہیں پیارے بچوں کہ جن کو ہم وزن کر کے لیتے ہیں, خریدتے ہیں, اور ان کا یوز اس طرح ہوتا ہے, تو اسے ایک طرح سے ناپ تول کہتے ہیں. ان میں وہ لوگ کمی کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جب دیتے تھے کسی خریدار کو کوئی چیز دیتے تھے, اب وزن جتنا ہونا چاہیے تھا, جتنا وزن دینا چاہیے تھا, اس میں کمی کر دیتے تھے, اس میں کمی کرتے تھے, یعنی دھوکہ دیتے تھے. سمپل ورڈ میں دھوکہ دیا کرتے تھے. تو پیارے بچوں حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. لیکن پیارے بچوں وہ جو لوگ تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو سمجھنے کے بجائے الٹا آپ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ کمزور ہیں. کیا کہنے لگے؟ آپ کمزور ہیں, ہم نے آپ کا لحاظ صرف قبیلے کی وجہ سے کیا ہوا ہے, ورنہ ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور معاذ اللہ ہم آپ کو مار سکتے ہیں. اس طرح کے پیارے بچوں الفاظ وہ کہنے لگے. تو پیارے بچوں حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کے نبی تھے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو, تمہیں جو کرنا ہے کر لو, جو حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے میں وہ کرتا رہوں گا. اللہ پاک نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں وہ کرتا رہوں گا. پھر دیکھیں گے کہ عذاب کس پر آتا ہے. تم جتنا کر سکتے ہو, جو کر سکتے ہو وہ کر لو. تو پیارے بچوں جب آپ علیہ السلام کی قوم نہیں سمجھ رہی تھی, یعنی سمجھنے کے بجائے الٹا نافرمانی کرتی جا رہی تھی, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے ہمارے رب, ہمارے اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما, ہمارے اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. تو پیارے بچوں اللہ پاک کی طرف سے ان پر اس طرح عذاب آیا کہ ایک زوردار چیخ آئی, ایک زوردار چیخ آئی اور زلزلہ آیا. کیا آیا؟ زلزلہ آیا, اور وہ ساری کی ساری قوم جو تھی وہ ہلاک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی. ہلاک کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جانا, زمین سے نیست و نابود ہو جانا. ابھی نیست و نابود بھی مشکل ہے, وہ سمجھانے آتے ہیں, وہ ایسا الفاظ نہیں آیا. ہاں نیست و نابود بھی بتا دیں, یعنی یوں سمجھے ختم ہو جانا, ختم ہو گئی, نام و نشان ختم ہو گیا ان کا, مٹ گیا نام و نشان, مٹ گیا. تو پیارے بچوں یہ تھی وہ مدین کی قوم. اسی طرح ایک اور قوم جس کا میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا, جو جنگل کے قریب رہتے تھے, یہ بھی وہی کام کرتے, ناپ تول میں کمی کرتے. ان کے ایک اور کام یہ تھے کہ یہ لوگ راستے میں جانے والے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ راستے میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو لوٹ لیا, یہ برا کام. اچھا لوگوں کو ستانا, یہ برا کام. تو یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا, لیکن یہ بھی وہی قوم تھی, چونکہ انہی کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی, تو انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا. اور پیارے بچوں ان کے الفاظ کچھ اس طرح تھے, اس قوم کے الفاظ, کہ ہمیں لگتا ہے آپ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے, معاذ اللہ. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو اس طرح کہنے لگے اور کہتے کہ تم تو کوئی فرشتے نہیں ہو, ہماری طرح انسان ہو, بھلا کیسے نبی ہو سکتے ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کیا عقیدہ تھا. کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح انسان ہو. کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح انسان ہو, کیسے نبی ہو سکتے ہو. تو پیارے بچوں یہ ان کے عقائد تھے, اتنے برے لوگ تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا, حضرت شعیب علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا, اللہ پاک کے نبی کی بے ادبی کی, تو اللہ پاک کو ناراض کیا. اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا, اس طرح کہ 7 دن تک ان کی بستی میں شدید گرمی پڑ گئی. ان کی بستی میں شدید گرمی پڑ گئی. پیارے بچوں گرمی اتنی شدت کی تھی کہ ان کے بدن جلنے لگے, باڈیز جلنے لگی. اب وہ کیا کرے, اب وہ گھر میں چلے گئے سائے میں کہ کسی طرح ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو. اب پانی باڈی پہ ڈالنے لگے, بار بار بدن پر پانی ڈالتے کہ ٹھنڈک ملے, لیکن کوئی چیز انہیں نفع نہیں پہنچاتی. اب عذاب مزید کس طرح بڑھا ان پر. پیارے بچوں
اللہ پاک کی طرف سے کالے بادل آئے, اللہ پاک کی طرف سے کالے بادل آئے. اب وہ سمجھے کہ اب تو بارش آنے والی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. پھر وہ گھر سے باہر آ گئے, گھر سے باہر آ گئے تو اللہ پاک کا عذاب اس طرح نازل ہوا کہ اس بادلوں میں سے بجائے بارش کے آگ برسی, اور اس آگ نے اس پوری بستی کو ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے وہ لوگ کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے ان پر عذاب نازل ہوا. تو پیارے بچوں, اللہ پاک کے نبی کی بے ادبی کرنا, ان کی رسپیکٹ نہ کرنا, تو ان کا انجام کس طرح ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا, اور ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء کرام کی رسپیکٹ کرنے والا بنا ہے. آمین آمین آمین. فیضان انبیاء جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچوں نے کیا جوابات ریکارڈ کروائے ہیں. جی تو میرا نام حلیمہ میں چاوتویں سے بات کر رہی ہوں. عابد بابو, مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. میں آج پہلے انبیاء سیگمنٹ میں سوال کا جواب دینا چاہوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے سنت ابراہیمی ہے. قربانی کرنا کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. جی بچے. میرا نام محمد اسماعیل ہے. میں پنجاب کے شہر ضلع بکر سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میری آج آپ کے سلسلے میں 7ویں کال ہے. میں آپ کے سلسلے کے سیگمنٹ سوال کا جواب دوں گا. قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی ماشاءاللہ. ایک اور کال شامل کریں. میرا نام ثانیہ خان عطاریہ ہے. میں تیرا منجم علی سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. گڈ ہو گیا, بہترین. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میں امبر بات کر رہی ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. قربانی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, جن بچوں نے کال کی, میں چاہوں گا ماجد بھائی کچھ دعاؤں سے نواز دیں جن بچوں نے کال کی آج. ماشاءاللہ. جن تمام بچوں نے کال کی, اللہ پاک انہیں باعمل عالم دین یا عالمہ بنائے اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. ثابت قدمی کیا ہے؟ مطلب ایمان پر خاتمہ نصیب. آمین. ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ ہو. آمین آمین. تمام عاشقان رسول کا ایمان پر خاتمہ. آمین آمین. تو پیارے بچوں, آپ نے کون سا چینل دیکھنا ہے؟ مدنی چینل پہ کیا خصوصیات دیکھنا ہے؟ کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے. بعض بچے نیٹ بھی یوز کرتے ہیں. اگر آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس پہ بھی کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے, اس پہ ہمارا پروگرام دیکھنا ہے. اور کون کون سے پروگرام؟ جلدی جلدی ایک ایک پروگرام کا نام بتائیں. جلدی. زیر و زبر, اسلام فور کڈس. جلدی. بچوں کی شام. بچوں کی شام. بچے اور قرآن. بچے اور قرآن. بچوں کی بقر عید. بچوں کی بقر عید. جی. اور جلدی ذہن میں رکھنا ہے. آپ کا امتحان. ٹیوشن کلاس. زیر و زبر. تو آئیے آخر میں ہم نعرے لگاتے ہیں. اور کون نعرہ لگا؟ ترتیب وار. اور صحابی نبی ترتیب بار. چلیں جی, مائک دیجیے ان کو. ترتیب بار نعرے لگائیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کر رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں, تو اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں مدنی چینل چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی. اور صدیق و عمر بھی جنتی. عثمان غنی بھی جنتی. عثمان غنی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا.